بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی بات کے ساتھ میں ہوں فواد احمد. ناظرین، موسم بدلتے ہی کورونا کی دوسری لہر کا سامنا ہے. اسکولز بند کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. کاروباری مراکز بھی وقت سے پہلے بند کیے جا رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ لہر پچھلی کے مقابلے میں زیادہ خوفناک ہے، زیادہ خطرناک ہے. لوگ اب بھی سنجیدہ نہیں لے رہے، SOPs کو فالو نہیں کیا جا رہا. کورونا کو اب بھی مذاق سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ پاکستان میں ہی ہزاروں لوگ موت کی نیند سو چکے ہیں. کیا صورتحال ہے؟ سرکاری ہاسپٹلز کی کیا صورتحال ہے ایک ایسے موقع پہ کہ جب اسد عمر صاحب نے اعلان کیا ہو کہ لوگ جو ہے وہ 200% اضافہ ہوا ہے ایونٹ پہ جانے میں، اور ایسی صورتحال میں کہ جب بم اسلام آباد کی OPD بھی بند کر دی گئی ہو، تو کراچی کی کیا صورتحال ہے اور اس کے بعد ملک کے دیگر علاقوں کی کیا صورتحال ہے؟ آج کے پروگرام میں اسی کا جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ جناح ہاسپٹل کراچی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سیمی جمالی صاحبہ موجود ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ پچھلے سال ہم نے انہی دنوں میں ان کے ساتھ جو پروگرام کیا تھا، اس وقت چائنا میں کرونا وائرس آیا تھا، پاکستان میں اس وقت تک کرونا وائرس کا کوئی پیشنٹ نہیں تھا، اور آج ایک سال بعد صورتحال یہ ہے کہ ہزاروں اموات ہو چکی ہیں. ہزاروں کے علاوہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ جانے کے بعد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں، اور بہت سارے جو ہیں وہ معذوری کی صورتحال سے بھی گزر رہے ہیں. سیمی جمالی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پچھلے سال میں جیسا تذکرہ کیا کہ آپ کے ساتھ ہی ہم بیٹھے تھے، آپ کے آفس میں بیٹھے تھے، خوفزدہ ضرور تھے، لیکن یہ خطرہ نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو کورونا لگانے کا سبب بن رہے ہیں، بلکہ ہم لوگ ایک دوسرے سے مذاق بھی کر رہے تھے. آپ کے پاس N95 ماسک تھا جو ہم نے پہلی دفعہ وہاں پر آپ کے پاس دیکھا تھا. اب کیا صورتحال ہے دوسری لہر میں؟ سرکاری ہاسپٹل خاص طور پہ جناح ہاسپٹل کی طرف انکمنگ کیا ہے اور آؤٹ فلو کیا ہے جو پیشنٹس آ رہے ہیں ان کا؟ بہت بہت شکریہ آپ کا فواد. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت جو ہے اتنی فرسٹ ویو جو تھی، اس وقت اس کا انیشل فیز تھا، تو اس وقت ہمارے پاس اتنے زیادہ مریض نہیں آئے تھے. سیکنڈ ویو جو ہے، جو کہ ہم پہلے سے اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ سیکنڈ ویو آئے گی، اور سیکنڈ ویو آ گئی ہے اب. اور اس کا پیک جو ہے ہر دفعہ لوگ ڈٹرمن کرتے ہیں، ایپیڈیمیولوجسٹ وغیرہ ماڈلز بناتے ہیں اور پھر اس میں سوچتے ہیں کہ جی 2 ہفتے کے بعد اس کی پیک آئے گی. تو میرے خیال سے اگر اس کو چھوڑ بھی دیں کہ 2 ہفتے کے بعد پیک آئے گی یا 1 ہفتے کے بعد پیک آئے گی، تو اس دفعہ کافی زیادہ سیویرٹی ہے اور بہت ہر گھر متاثر ہو رہا ہے کووڈ سے. اور اس کی خاص وجہ میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں، اور بہت اچھی طرح ایز اے ہیلتھ پروفیشنل میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں. میں کوئی پالیٹیشین نہیں ہوں، میں بالکل پریسائز بات کروں گی، اینڈ آئی تھنک آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس. نمبر 1 یہ کہ ہم لوگ سارے SOPs کمپلیٹلی بھول گئے تھے. لوگ بالکل لیکس ہو گئے تھے. دے تھاٹ کہ جی اب تو کورونا ختم ہو گیا ہے دنیا سے، اور یہاں پہ ختم ہو گیا اور اب یہاں پر کچھ نہیں ہوگا. اور بازار کھل گئے، شاپنگ مالز کھل گئے، دکانیں کھل گئیں. اسی طرح خواتین جو تھیں پھر رہی تھیں. ابھی بھی ہسپتال میں اگر آپ دیکھیں جگہ جگہ ہم نے کووڈ کے لیے ماسک پہننے کی وہ لوگوں کو تاکید کی ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. انفارچونیٹلی یہ بات ہو گئی ہے کہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں سمجھنا. وہ سمجھتے ہیں ابھی بھی کوئی مذاق ہو رہا ہے. اور پھر ریلیجس گیدرنگز، سوشل گیدرنگز، شادی بیاہ کے فنکشنز اور سیاسی فنکشنز، یہ سب کچھ اس وقت نہیں ہونا چاہیے. میرے حال سے آپ لوگوں کو، آپ کی توسط سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ اس وقت آپ یہ گہما گہمی نہ کریں. سوشل ڈسٹنسنگ رکھیں، ماسک پہنیں، ہاتھ بار بار دھوئیں، اور ایک فزیکل فاصلہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں. کیونکہ اگر یہ نہیں کیا تو خدا نہ خواستہ اس سے بہت بڑی کلیمٹی سے ہم گزر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں الحمدللہ، اور بہت کچھ ہم نے کیا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ایسی اوور ویلمنگ سچویشن میں آ گئے جس طرح کے امریکہ کے اور بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ کوپ نہیں کر سک رہے ہیں، انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، آپ برازیل کو دیکھ لیں، اسپین کو دیکھ لیں، جرمنی کو دیکھ لیں، فرانس کو دیکھ لیں، ہر جگہ اسی طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ اوور ویلمنگ سچویشن ہو گئی ہے سیکنڈ ویو میں. تو ہم نہیں چاہتے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ ویو خطرناک کیوں ہے؟ سردی کی وجہ سے خطرناک زیادہ ہے یا اب لوگوں کی امیونٹی کم ہو چکی ہے؟ دیکھیں، امیونٹی کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ یہ تو انڈیویجولز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جب ہیلدی لائف سٹائل ہوگی تو امیونٹی اچھی ہوتی ہے لوگوں کی عام طور پہ. لیکن میرا یہ خیال ہے اپنا کہ لوگ بھول گئے تھے سردیوں کے موسم کے اندر ہر قسم کے وائرسز جو ہیں آپ کو جلدی اٹیک کر لیتے ہیں. دوسرے وائرسز بھی ہوتے ہیں، ناٹ اونلی کووڈ. لیکن ہم جس پیشنٹ کو سسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ بخار ہوا ہے اور گلا خراب ہو رہا ہے
ہے یا کوئی سور تھروٹ یا لاس آف ٹیسٹ یا اسمیل ہو رہی ہے, انیشلی ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سب کووڈ ہیں, اور جتنے لوگوں کو ہم نے سسپیکٹ کیا اتنے ہی کووڈ پازیٹیو آ رہے ہیں, پی سی آرز ان کے پازیٹیو آ جاتے ہیں. تو کووڈ تو ہے ہی ہے, لیکن دوسری بھی جو اقسام ہیں وائرسز کے وہ بھی سامنے نظر آتے ہیں. ایڈینو وائرس اس وقت بڑا کامن ہوا ہے, سردیوں میں ہر دفعہ آتا ہے, دوسرے قسم کے وائرسز بھی ہوتے ہیں. تو لیکن یہ کہ جنرلی کووڈ اس وقت ہر گھر میں پھیلا ہوا ہے, ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. آپ بڑے سے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پمس کی انہوں نے جو ہے وہ او پی ڈی بند کر دی ہے, سب سے بڑا ہاسپٹل کراچی کا آپ کے پاس ہے, آپ اس کو دیکھ رہی ہیں, یہاں بھی کوئی آپ لوگوں کے پاس پروپوزل ہے او پی ڈی بند کرنے کا؟ اور ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا, اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ 200% اضافہ ہوا ہے وینٹیلیٹر کے اوپر پیشنٹس کے جانے کا, تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کراچی کی کیا پورے ملک میں دیکھیں سندھ گورنمنٹ ہیز ڈن ویری ویل. میں آپ کو ایک بات تو بالکل بغیر کسی بات کے بتا سکتی ہوں کہ سندھ گورنمنٹ ہیز ڈن ویل فار کووڈ, اور ان کی باقاعدہ ہمارے ساتھ ہر ہاسپٹل کے ساتھ ہماری ہیلتھ منسٹر اور ہیلتھ سیکرٹری جو ہیں ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, اور ہم سے ہمارے پرابلمس بھی پوچھتے رہتے ہیں اور ان کو ریکٹیفائی بھی کرتے رہتے ہیں. آج بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے, کل بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی, جس کے اندر ریکٹیفیکیشن آف اسینشل آئٹمس جو ہیں ہمارے پاس اگر کم ہو رہے ہیں تو وہ ہمیں مہیا کر دیتے ہیں. تو یہ بات تو بہت ہی اچھی ہے سندھ گورنمنٹ کی کہ دے آر کانسٹنٹلی بیہائنڈ اس ٹو فیسیلیٹیٹ اس. ہمارے علاوہ بھی اس وقت ہاسپٹلس کی سچویشن میں میرے خیال سے کسی نے ایک ڈسکلیمر کی طرح میں کہوں گی کہ ایک بات پھیلا دی کہ جی سارے ہسپتال بھر گئے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. لوگوں کو ڈرانا ہمارا کام نہیں ہے, لوگوں کو سمجھانا ہمارا کام ہے, اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور جتنے پیشنٹس ہم لے سکتے ہیں اتنے ہی ہم لیں گے. جتنی جگہ ہے ہمارے پاس 90 بیڈز کا وارڈ ہے, فل بلاک ہے پورا صورتی بلاک جو ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے اپنے کووڈ کے مریضوں کے لیے. اس وقت 50% وارڈ ہمارا بھرا ہوا ہے, لیکن 50% وارڈ جو ہے اس میں ہم پیشنٹس اور بھی لے سکتے ہیں. ہمارے پاس 90 بیڈز کا وارڈ ہے, ہم اس وقت ہمارے پاس 50 پیشنٹس ہیں, ہم 40 مریض آسانی سے اور لے سکتے ہیں. تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کہ اس وقت سارے ہی ہسپتال بھر گئے. سول ہاسپٹل ہے, ہمارا ایکسپو سینٹر ہے, ہمارے پاس نیشنل انسٹیٹیوٹ آف انفیکشس ڈیزیز کا ہسپتال ہے, سندھ انسٹیٹیوٹ آف انفیکشن جی نیپا والا, تو یہ اور لیاری جنرل ہاسپٹل ہے, لے رہے ہیں سب اپنے اپنے اس کے مطابق. سول ہسپتال ہے, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس وقت ہسپتال ہی اوور ویلم ہو گئے. ہاں جی بالکل پرائیویٹ ہسپتال اوور ویلم ہو گئے ہوں گے, ظاہر ہے کہ وہ پیسے بھی اتنے ہی چارج کرتے ہیں. یہ سرکاری ہسپتال کوئی پیسے نہیں چارج کرتے, آپ کو فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ. اچھا جو میڈم جو پیشنٹس آ رہے ہیں آپ کے پاس وہ پچھلی دفعہ کی لہر کے مقابلے میں اس دفعہ سیویئر زیادہ ہے, کیونکہ سردی کی وجہ سے لوگ ویسے بھی تھوڑے سے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں, ایک آدھ بیماری ویسے بھی لگی ہوئی ہوتی ہے, بلغم والی کھانسی ہو رہی ہوتی ہے, ساتھ پتہ لگے کووڈ بھی آ گیا, تو پچھلی دفعہ کے مقابلے میں سیویئرٹی ہے؟ بالکل سیریس پیشنٹس تو آ ہی رہے ہیں, اور ہمیشہ سیریس پیشنٹس وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جو پہلے امیون کمپرومائزڈ ہی ہوتے ہیں. ولنریبلٹی جو ہے ان لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے. فار ایگزامپل بوڑھے لوگ ہوں, وہ مریض جن کو کوموربڈز ہوں, میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, امیون کمپرومائزڈ ہوں, کینسر کے مریض ہوں, کڈنی رینل فیلئر میں ہوں, یہ مریض جو ہیں زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں. تو ان مریضوں کے لیے ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. اور یہ پیشنٹس جو ہیں یہ ان کو میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتی ہوں کہ زیادہ لوگوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. جتنا آپ لوگوں کے ساتھ باہر نکلیں گے اتنا ہی آپ ایکسپوز ہوں گے. تو the lesser you are exposed the better it is for you. لیکن اچھا ایک چیز اور بتائیے گا کہ آپ کے جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں انہوں نے خاص طور پر پچھلی لہر سے کیا سیکھا؟ کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز سیکھتے ہیں ہم کسی بھی بڑے حادثے سے. تو پہلے جو حادثہ ہوا, پہلی لہر کا جو حادثہ تھا, اس سے کچھ ہم نے سیکھ کے اپنی حکمت عملی تبدیل کی ہے, بہتر جی. ہم نے جو ایک تو یہ کہ ٹریٹمنٹ فیسلٹیز جو ہیں بہت بہتر ہو گئی. ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ ہر آدمی کرا تھا, چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے کوئی سرکاری جگہ ہو, سب ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈز یوز کر رہے تھے کہ یہ چیز کر کے دیکھیں. وہ ریمڈیسیویر کی بات تھی, جیسے اس کو ہم کر کے دیکھ رہے تھے کہ ریمڈیسیویر سے کام چلے گا انیشل پیشنٹس میں, ہاسپٹل اسٹے میں کمی ہو جائے گی. لیکن پھر ریمڈیسیویر کو WHO نے کہہ دیا کہ اس کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بلکہ میڈم جب مجھے کووڈ ہوا تو مجھے ہائیڈرو کلوروکوین کی پتہ نہیں کتنی ڈوزز کھلا دی گئی. اس وقت ہائیڈرو کلوروکوین کا فیشن تھا, اور اس وقت لیکن گریجولی ہم نے یہ سیکھ لیا کہ ہائیڈرو کلوروکوین کا یا کلوروکوین کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے, تو اس لیے وہ ہٹا دی گئی. تو بہت ساری چیزیں جو سیکھی, ہر برائی میں سے اچھائی ہم سیکھ لیتے ہیں, اور ہمیں یہ ٹریٹمنٹ پروٹوکالز آ گئے. اب اللہ کے کرم سے ویکسین بھی سنا ہے کہ آنے والی ہے, دیکھیں وہ کب تک آتی ہے. شارٹ
ٹرم جو یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ملین ڈوزز وہ پروڈیوس کر لیں گے شاید ایسٹرازینیکا والے, تو وہ شاید ہمارے لیے بہتر بھی ہو, کیونکہ وہاں سے اس کی کاسٹ بھی جو ہے وہ کافی اٹس کاسٹ افیکٹو, تو میرے خیال سے شاید یہ ہمارے لیے اچھا ہو جائے گا. لیکن ویکسین آنے تک اور یہ بیماری کے پھیلنے تک ہمیں ایس او پیز کو لگاتار فالو کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ بھول گئے فالو کرنا تو پھر ہم بہت مشکل میں آ جائیں گے, اور پھر اس کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے نا ہمارے پاس. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے, پھر ہم اس مصیبت میں پھنس جائیں گے کہ کون سے پیشنٹ کو وینٹ پہ لگائیں اور کون سے کو نہ لگائیں. تو اس سے بچنے کے لیے اچھا ایک آخری چیز میڈم بتا دیجیے گا کہ کیا بیماری نے جو ہے وہ کووڈ نے اپنی شکل بھی بدلی ہے, کیونکہ پہلے جو علامات تھی کہا جا رہا ہے کہ اب علامات تھوڑی سی مختلف ہیں. اور ایک چیز یہ بھی بتائیں, ساتھ آپ یہ بھی بتائیے گا کہ اب کھانسی, نزلہ, زکام, بخار یہ ہر گھر کے اندر ہی جو موسمی ہوتا ہے, موسم تبدیل ہوا ہے, خاص طور پہ دیکھیں بارش بھی ہوئی ہے کراچی میں, تو اس کے بعد ایک دم موسم تبدیل ہوگا, تو کیسے ڈیفرینشیٹ کیا جائے کہ یہ کووڈ والی سمپٹمز ہیں, کیسے ڈیفرینشیٹ کیا جائے کہ یہ ایک عام بیماری ہے؟ دیکھیں کووڈ کے سمپٹمز میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی, اسی طرح فیور, گلا خراب, سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے, لوگوں کو سمیل نہیں آ رہی ہوتی, olfactory sensation کم ہو جاتی ہے, ٹیسٹ جو ہے وہ منہ کا چلا جاتا ہے, ذائقہ اچھا نہیں رہتا. تو یہ ساری علامات تو ہیں, اور سب سے زیادہ جو اس کی بڑی علامت ہے وہ یہ کہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے, there is breathlessness, cough ہوتی ہے, اور ایونچولی کووڈ نمونیاز ہو جاتے ہیں لوگوں کو. تو یہ تو اس کی اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں. مائلڈ ڈیزیز میں اکثر پتہ نہیں چلتا, سم پیپل آر اے سمٹومیٹک, پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو کووڈ ہے. جیسے ہمارے اپنے ہاسپٹل میں بہت سارے مریض ہیں ایسے آئے جن کو کہ کوئی سمٹم ہی نہیں تھا, لیکن ان کا پی سی آر پازیٹیو آ گیا, اور ایک نہیں 2 PCR پازیٹیو آ گئے. تو ایسے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں جو سمٹم لیس بھی ہوتے ہیں, وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ان سے کہ وہ پیشنٹس جو ہیں وہ کووڈ ہے ان کو یا نہیں ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا, نہ کوئی سمٹم ہوتا ہے, اور وہ کیریئرز ہوتے ہیں اور وہ دوسروں میں ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں. تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے. لیکن شکل جو آپ نے بدلنے کی بات کی, وائرسز ہیں, ان کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں, اور یہ وائرس جو ہے یہ اپنی شکل تبدیل کرتا ہے, اس کی ویرولنس میں کمی یا زیادتی دونوں ہو سکتی ہے. اور جب یہ میوٹیٹ کرتا ہے, بہت سارے طرح ہیں جہاں پہ میوٹیٹ کرتا ہے, اور 8-9 میوٹیشنز تو ہم نے اپنے ملک سے سنی ہے کہ کراچی میں یا پاکستان میں بھی 8-9 سٹرینز دیکھ چکے ہیں اس وائرس کے. تو میوٹیشن تو ہر وائرس کی ہر سال ہی ہوتی رہتی ہے, لیکن اب یہ اگر ویرولنس کم کر لے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. اگر اس کی ویرولنس بڑھ گئی تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. چلیں بہت شکریہ میڈم سیمی جمالی ہمارے ساتھ موجود تھی, بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ سرکاری ہاسپٹلز کیا حکمت عملی اپنا رہے ہیں کورونا کے خلاف. یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام میں آگے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. حکومت نے بازار, کاروباری مراکز جلد بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس پہ تاجر رہنما جو ہے وہ شدید رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ عتیق میر صاحب موجود ہیں, کراچی کے معروف تاجر رہنما ہیں. میر صاحب, کیا پرابلم ہو سکتی ہے کہ اگر صبح جلدی کاروبار شروع کیا جائے اور جلدی بند کیا جائے؟ یہ تو اچھی بات ہے کہ لوگ جلدی صبح اٹھیں, صحت بھی بہتر ہو, اور کورونا سے اگر نجات اس طرح سے مل سکتی ہے تو مل جائے. دیکھیں, وہ صبح جلد اٹھنا اور جلدی کاروبار بند کرنا یہ ایک کلچر کا معاملہ ہے. کلچر کو راتوں رات آپ چینج نہیں کر سکتے. لوگوں کو آپ الگ صبح جگا نہیں سکتے, چاہے وہ تاجر ہوں یا خریدار ہوں. کیا تھا اس میں, جہاں 6 بجے کا وقت حکومت سندھ نے مقرر کیا, اسے 8 بجے تک توسیع کر وسعت دے دیتے, اس لیے کہ اس دوران 4:30 سے 7:30 یہ ان 3 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ تقریباً وہ 3 وقت کی نمازوں میں صرف ہو جاتا ہے. تو وفاق نے بھی آپ دیکھیں کہ 10 بجے کے اوقات کار کو تبدیل نہیں کیا. تو کراچی کے تاجر سب سے پہلے تو اس بات پہ ناراض ہیں کہ حکومت سندھ کو ہر مرتبہ ایک سیاسی طور پر وفاقی فیصلوں سے کیا تکلیف ہے, کیوں یہ ایک امتیاز بڑھتا جاتا ہے, اس کی زد میں ہم آتے ہیں. ہم تو تاجر لوگ ہیں, معیشت تو سیاسی نہیں ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں؟ یہ صرف ایک ضد کے فیصلے ہیں, اس میں حکومت سندھ کو بھی کچھ نہیں ملنا اور وفاق کا بھی کوئی نقصان نہیں ہونا. لیکن کراچی کی معیشت, کراچی کی تجارت سکڑ جاتی ہے. بڑے شہر ہیں, اس میں ٹریفک کا رش بہت زیادہ ہے. لوگوں کو ایک نقل مکانی میں یا نقل و حمل میں
بہت ٹریفک میں ایک شدید رش کو فیس کرنا پڑتا ہے. اب بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں چاہتے کہ 6 بجے کے اوقات کار کو مقرر کیا جائے. اچھا, حکومت سے کوئی رابطہ ہوا ہے میر صاحب, آپ کا کوئی بات چیت ہوئی ہے, کوئی پیچھے سے بیک ڈور کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ کہ کیونکہ ایک دن ہم نے دیکھا نوٹیفیکیشن آیا, اگلے دن ساری مارکیٹیں بند ہونا شروع ہو گئیں, تو اس حوالے سے کوئی بات چیت جاری ہے آپ کی, یا بس اب ایک فیصلہ ہو گیا, اب آپ نے تسلیم کرنا ہے, آپ اپنا شور کرتے رہیں گے, وہ اپنا کام کرتے رہیں گے؟ دیکھیں, یہ روایت تو قائم ہے آج بھی کہ حکومتوں نے کبھی بھی, وفاق ہو یا سندھ حکومت ہو, سٹیک ہولڈر سے کبھی مشاورت نہیں کرتے. یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کورونا, نہیں پتہ کب تک چلے گا. اس میں بہت ضروری تھا, لازم تھا کہ آپ سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرتے. دیکھیں, جہاں قومی نوعیت کے مسائل ہیں وہاں سٹیک ہولڈرز کے مشاورت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ جو بھی اسٹریٹجی ترتیب دیتے ہیں اس میں کم سے کم نقصان ہوتا ہے. نقصان تو دیکھیں ہے, کورونا ایک نقصان ہے, تجارت کا محدود ہو جانا ایک نقصان ہے, خدا نخواستہ لاک ڈاؤن ایک نقصان ہے. تو اس میں پوچھا جائے, کوئی بھی ڈاکٹر مریض سے تفتیش کیے بغیر, اس سے پوچھے بغیر, اس کے مرض کو جانے بغیر دوا نہیں لکھتا. لیکن یہ کیسے حکمران ہیں, یہ ہم سے پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ مسئلہ یہ ہے اور اس کو کیسے حل ہونا چاہیے. یہی سبب ہے, آج دیکھیں ایک روایت سی بن گئی ہے کہ ہم شور بچائیں, سڑکوں پہ آئیں, پھر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں تکلیف کیا ہے. تو کل سے میں دیکھ رہا ہوں میڈیا اتنا چلا رہا ہے, میڈیا نے ہمیں ہماری اس مسئلے کو اتنا ہائی لائٹ کیا, لیکن حکومت سندھ کہاں موجود ہے, اس کے سماعت قوت آپ لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا, کوئی بات چیت نہیں ہوئی اس حوالے سے؟ کسی نے بات نہیں کی, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. کس سے کہیں, ایک دیوار ہے, دیوار گریا ہے جس کے سامنے جا کے سب گڑ گڑاتے ہیں, کوئی رسپانس نہیں ہے. یہ بڑا المیہ ہے. اچھا میر صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ روایت ڈالنے کی ضرورت ہے, کاروبار جلدی کھولنے کی, اور ظاہر ہے کہ روایت ڈلتے وقت آتا ہے. لاک ڈاؤن کے بعد کیا روایت ڈالنے کی تاجروں نے بھی کوئی کوشش کی ہے؟ اگر کاروبار جلدی شروع ہو جائے تو اچھی بات ہے, تھوڑی سی برکت پڑ جاتی ہے, صبح کاروبار شروع ہو. خاص طور پہ کراچی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 12 بجے تو موڈ بننا شروع ہوتا ہے کاروبار کا. بے شک یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے, اس حقیقت کا میں اعتراف کرتا ہوں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس میں صرف تاجر ہی نہیں, عوام بھی شامل ہیں. رات دیر سے سونا, صبح دیر سے اٹھنا, یہاں تک کہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ سب سے بڑی نعمت فجر کی نماز سے محروم ہو جاتے ہیں. اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن دیکھیں, راتوں رات کلچر بگڑتا نہیں ہے, راتوں رات کلچر سنورتا نہیں ہے. اس میں بڑی کوشش کرنی ہے. کچھ حکومتوں کو بھی ایسے شیڈول بنانے پڑیں گے. ہم تو اس بات کے بھی حق میں ہیں کہ لاک ڈاؤن کے بعد, کورونا کے خاتمے کے بعد بھی حکومت بے شک 7 یا 8 بجے تک محدود کر دے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن حکومتی سطح پر جب کوئی قدغن لگایا جاتا ہے, جب کوئی سختی ہوتی ہے, تو عوام ان احکامات کو, عوام اور تاجر ماننے پر مجبور ہوتے ہیں. لیکن کسی سے از خود کہا جائے کہ آپ خود اس پر عمل کریں, تو اس میں قوموں کا سنورنا, اس میں پھر تبلیغ سے کم لوگ ہی سنور پاتے ہیں. اچھا عتیق میر صاحب, کاروباری حضرات, تاجروں نے ایس او پیز کو فالو کیا تھا سارے عرصے کے دوران, اور آپ فالو کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا معجزہ اس ملک میں ہو گیا کہ گزشتہ جو لہر تھی, جو پہلی لہر پاکستان میں آئی, آج تک ڈاکٹر حیران ہے کہ وہ اس قدر بے احتیاطی کے باوجود از خود کیسے کم ہو گئی. تو اب بھی لوگ اسی معجزے کے منتظر ہیں. اس قوم کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اللہ کرم کرے گا اور یہ معجزہ پھر ہو جائے گا, یہ پھر چلا جائے گا. لیکن پھر بھی میں ایک بات سمجھتا ہوں جو خوش آئند بات ہے, اس دوسرے لاک ڈاؤن میں ان لوگوں کی شرح بڑی ہے جو ماسک لگا رہے ہیں, جو سوشل ڈسٹینسنگ کی اہمیت سمجھ رہے ہیں. اس میں تھوڑا سا جو کم مذاق سمجھ رہے ہیں, اس کو یقین کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ. دوسری بات میں سمجھ رہا ہوں کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے جنہیں گمراہ کیا جاتا ہے کہ کورونا ایک افسانہ ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ مفروضہ ہے, حکومتوں کا اور دنیا کے چند ممالک کا چھوڑا ہوا ایک شوشہ ہے, یہ ویکسین بنانے والوں کی مارکیٹنگ کے لیے گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو روکنا ہوگا. یہ سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے. ایک قوم کسی وبا کی زد میں ہے اور لوگ اس طرح کی پوسٹ ڈالیں, اس کو دیکھنا پڑے گا, اس کو روکنا چاہیے. اچھا میر صاحب, یہ بتائیے گا کہ گزشتہ لاک ڈاؤن جو تھا اس سے تاجروں کا کتنا نقصان ہوا تھا؟ اس کے بعد جب کاروبار شروع ہوا تو کوئی تخمینہ سامنے آیا ہے کہ کتنا نقصان ہو گیا اس 3-4 مہینے کے اندر جو مکمل لاک ڈاؤن تھا؟ دیکھیں, 2 ماہ کے لاک ڈاؤن کا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج اس کو ختم ہوئے بھی
काफ़ी अरसा हो गया, उसके बावजूद जो लोग क्राइसिस में आए, जिन लोगों ने किराए की दुकानें थी खाली कर दी, लोगों के कर्जे चढ़ गए थे वो अदा नहीं कर सके, इसी तरह अपना वो कैपिटल खर्च हो गया घर बैठे, तो आज भी वो 25% भी उसका दावा नहीं हो सका। अब मैं हुकूमत से भी क्या गिला करूं, हुकूमत के दामन में भी कुछ नहीं है, हुकूमत ने हमें क्या देना है, हम हुकूमत से उम्मीद भी नहीं करते। हम तो आज भी कहते हैं, मैं कराची का ताजिर होने के नाते आज भी कहता हूँ, इस मुआशी हब में, इस मुआशी बहर में आप तिजारत के सफीने को चलाने की तदबीर करें, इंशाल्लाह हम खुद भी संभल जाएंगे और हुकूमत को भी उसकी ज़रूरियात हम पहुंचाने में कामयाब होंगे। अच्छा मीर साहब, तर्ज़े तिजारत में कोई फर्क आया है? लोग ऑनलाइन की तरफ गए हैं, जो कन्वेंशनल दुकानदार थे, खास तौर पर जिस तरह से आपका अपना फर्नीचर का कारोबार है, या इस तरह के जो बड़े कारोबारी हजरात थे कि जिनका सॉलिड किस्म के बड़े आइटम्स थे, वो कन्वर्ट हुए ऑनलाइन के ऊपर, या आप समझते हैं कि लोग अभी भी पुराने तरीके से तिजारत कर रहे हैं? देखें, एक तो जो खुशाइंद बात है, इब्तिदा में जब ई कॉमर्स की बात की गई, ऑनलाइन बिजनेस की बात की गई, तो लोगों ने उसको पसंद नहीं किया क्योंकि लोगों की समझ भी नहीं थी। अब जो लोग ऑनलाइन जा रहे हैं, वो कहते हैं ना ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो जो ऑनलाइन लोग जा रहे हैं उनको अंदाज़ा हो रहा है कि ई कॉमर्स ही दुनिया है, आने वाला वक्त जो है वो ऑनलाइन बिजनेस का है। और आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग जो जिनकी दुकानों पे कारोबार नहीं था लेकिन वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ख़रीदार भी चाहता है कि उसको घर बैठे चीज़ मिल जाए, और अब तो वो बहुत ही सस्ती एक उसकी सप्लाई भी बड़ी सस्ती है, कोई ज़्यादा उसका फेयर लगता नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि इस वक्त काफ़ी हद तक हम इसमें दाखिल हो गए। दूसरी बात, एक अच्छी बात है, मैंने गुज़श्ता 2 से 3 माह के दौरान देखा बातदरीज कारोबार में बेहतरी है। सनतकारों ने बहुत हौसला अफजाई की बातें की हैं, क्योंकि देखिए तिजारत बारत चलनी है, लोगों ने ख़रीदारी करनी है, ये अल्लाह का एक निज़ाम है, इसलिए रोज़गार तो बार अल्लाह ने देना है, तो वो ऐसे मौके पैदा करता है कि अगर हालात मुआशी तौर पे ख़राब होते हैं तो उसके संवरने के भी सिलसिले पैदा होते हैं। तो इस वक्त इत्मीनान बख्श सूरत बिल्कुल ठीक है। अतीक मीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अतीक मीर साहब, यहाँ पे ब्रेक का एक वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आएंगे तो नाज़रीन प्रोग्राम में आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल अख्तर, फेफड़ों की बीमारी के माहिर हैं, इंडस हॉस्पिटल से ताल्लुक है, साथ साथ पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के भी रहनुमा हैं, और पाक डॉक्टरों की जो तंजीम है, इस्लामी डॉक्टर्स की खास तौर पर जो पूरे गाइडलाइंस जारी करते हैं कि किस तरीके से अपने आप को इस्लाम के दायरे में रखते हुए एक अच्छे तबीब की हैसियत से सोसाइटी में मुतारिफ कराना है, डॉक्टर साहब उसके भी रहनुमा हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, कोरोना की एक और लहर है, ये लहर पहले से कैसे मुख्तलिफ है, और खास तौर पर कहा जा रहा है कि ये ज्यादा खतरनाक है, ये खतरनाक क्यों है? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया मौका देने का मुझे। ये लहर तो डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टार्ट हो चुकी है, और आज से नहीं बल्कि 1 महीने पहले से। ये लहर पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है या कम ख़तरनाक है, इसके बारे में मैं कोई भी राय देने से एहतियात करता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये भी कहा गया कि वायरस कुछ मुख्तलिफ है, म्यूटेट हो गया है, ये देर से डिटेक्ट होता है, ये दवाइयाँ नहीं काम करती वगैरह। इसके हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। ये पहले से ख़तरनाक है या नहीं, ये सिर्फ वक्त बताएगा। दूसरे ममालिक में जहाँ ये सेकेंड वेव आई है, ये डेफिनेटली उसके केसेस बहुत तेज़ी से, पहली वेव से ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई हुए हैं, और हमें अपने मुल्क में यही ख़तरा है। पहले वेव में तो हम शायद कोई डर भी गए थे, कोई नई बीमारी थी, थोड़ा जोर भी हुकूमत ने लगाया, लोगों ने ना भी, लेकिन इस मर्तबा एक हमारे पास एक सेंस ऑफ यूफोरिया है कि पहले भी बच गए थे, इस मर्तबा भी बच जाएंगे। बल्कि देखिए ना, पहले हमने कौन सा SOPs पे अमल किया था, तो इस मर्तबा भी बच जाएंगे। तो ये यूफोरिया जो है मेरे नज़दीक इसके ख़तरनाक होने में मल्टीप्लाई करेगा। याद रखिएगा डेट 26 में और जून 13 में कितने, तकरीबन हार्डली 20 दिन हुए, और के अंदर 2000 पर डे केसेस से 7000 केसेस पर डे तक पहुंच गए। अच्छा। एंड रीलिंग लिटरली हमारे अस्पतालों में जगह नहीं थी, जितनी भी वार्ड्स खुल रहे थे, और जो हाल था वो हमें सब पता है। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि 2000 पर डे केसेस से शुरू हुए थे,
मई में, और ये जाके रुका था बहुत तेजी से जून तकरीबन 20 दिन बाद, और ये पर डे केसेस से ज्यादा हमारे एक हफ्ते पहले से शुरू हो चुका है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक वैक्सीनेशन के हवाले से बड़ा सवाल किया जाता है कि जो वैक्सीनेशन है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। कोई कहता है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन आने वाली है, कोई कहता है कि जी फाइजर की वैक्सीन आने वाली है, तो कोई कहता है कि जी रशिया से कोई वैक्सीन है उसका कामयाब तजर्बा हो गया है। ये वैक्सीन का कामयाब तजर्बा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, ये सारा प्रोसीजर होता क्या है? क्योंकि आप लोग खुद हिस्सा हैं, इंडस हॉस्पिटल खुद हिस्सा है उस सारे ट्रायल का कि जो हो रहा है पाकिस्तान में। जैसे दूसरी वबाई अमराज हैं, स्मॉल पॉक्स है, पोलियो है, टीबी है, यू नेम इट, तो वैक्सीन के लिए ट्रायल्स तो बहुत शुरू हो गए थे, लेकिन पिछले एक चंद महीनों में मल्टीपल कंपनीज ने ये क्लेम किया कि वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। वैक्सीन के बारे में ये बात भी हमें पिछले यानी कुछ 6 महीने पहले से पता थी कि वैक्सीन पे जब ट्रायल्स होंगे तो उसका एक प्रोसेस इतना लेंदी है। देखिए, पहले ये होते हैं जानवरों में, फिर उसके बाद हेल्थी वॉलंटियर्स में, उसके बाद फिर पेशेंट्स में शुरू होते हैं, या यूं कहिए ये तो वैसे भी हेल्दी पॉपुलेशन में होते हैं। इसके सेफ्टी पहले डिटरमिन की जाती है कि नुकसान तो नहीं देते, और एफिकेसी कि ये फायदेमंद कितने हैं। सेफ्टी और एफिकेसी को जज करने में, क्योंकि ये नहीं होता कि 20, 50, 100, 200 लोगों में हो जाए, ये एक ट्रायल जो है वो 50 हज़ार हर कंपनी का। जैसे मिसाल के तौर पे जो इंडस हॉस्पिटल में हो रहा है चाइनीज वैक्सीन का, कैनसिनो बायो वैक्सीन कहलाता है, कोविड-19, ये पाकिस्तान के और 5 सेंटर्स में भी हो रहा है। तो वी नीड अबाउट 50,000 और 45,000 पेशेंट्स इन पाकिस्तान, और इसी तरह दुनिया के दूसरे ममालिक में हो रहे हैं। तो लामोहला जब ये लाखों लोगों में हो जाएगा और इसकी फायदा, एफिकेसी और सेफ्टी यानी खतरनाक नहीं है, जब ये साबित हो जाएगा तो फिर ये मार्केट होगा। और फिर जाहिर है जब ये मार्केट होगा तो जो भी कंपनीज वैक्सीन बना रही हैं उनको ये करोड़ों लोगों के लिए लिटरली उनका टारगेट तो कम से कम यही होगा कि प्रोड्यूस करना है, तो वो भी ओवरनाइट नहीं हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तक कैसा रिस्पांस आ रहा है जो वैक्सीनेशन है दुनिया भर में? अगर उसकी रिसर्च देखी जाए, ऑक्सफोर्ड वाली हो या रशियन हो या चाइनीज जिसका आप लोग तजर्बा कर रहे हैं, ये कैसे रिजल्ट आ रहे हैं? अभी तक जो हौसला अफजा खबरें हैं? हमारे सामने 2 रिजल्ट तो आ चुके हैं, एक फाइजर का और दूसरी कंपनी का, जिन्होंने 90 to 95% इसकी एफिकेसी शो की है। थोड़ा जल्दी रिजल्ट्स आ गए। अभी हमारे वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं। कम से कम 10 कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, और गालिबन कहीं बड़ी तादाद जो है वो इस पर रिसर्च अभी कर रही होंगी। लेकिन जब ये आ भी जाएगा तो ऐसा नहीं है कि, मुझे अंदाजा है, आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि इसके लिए एडवांस बुकिंग करे, उन कंपनी से भी रुजू करे। तो ये इतना आसान नहीं है कि हम इसको एक्सेप्ट कर लें कि नहीं बस ये थोड़ा सा ठहर जाओ, भी ना मानो, जो मर्जी है करते रहो, और उसके बाद फिर वैक्सीन आ जानी है और हमने सबने ठीक हो जाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एसओपीज क्या होनी चाहिए? क्योंकि एक तबाही से हमने कुछ सीखा भी होगा कि अब एसओपीज कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो काबिल अमल भी हो, जिससे लोगों का बहुत ज्यादा कारोबारी नुकसान भी ना हो, और ये कि जिंदगी चलती भी रहे। तो अब किस तरीके से जिंदगी गुजारनी होगी? आप एक बीइंग डॉक्टर, एक तबीब की हैसियत से आप क्या सजेस्ट करते हैं? पिछली वबा ने जनाब हमें ये सिखाया कि 3 टाइप के एसओपी जो हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिन्हें कहते हैं, वो इस वबा से बचने के लिए कारआमद हैं। एक तो ये है कि एक शख्स और दूसरे शख्स के दरमियान कम्युनिटी में का फासला होना, ताकि क्योंकि उसकी जब अगर आप पाते जमीन गिर जाते हैं। नंबर 2 का इस्तेमाल, जो अगर कोई बोलता भी है या खांसता चीखता भी है तो इसके ड्रॉपलेट्स आगे नहीं जा पाते, उसी मास्क में जज्ब हो जाते हैं। और तीसरा, अपने हाथों को अच्छी तरह बार बार धोना। ये एसओपीज उतने ही कारआमद हैं आज के दिन भी जितने ये मार्च अप्रैल में थे। हमारे पास इस वक्त सबसे बेहतरीन वैक्सीन ये एसओपीज हैं। इस वक्त मसला सिर्फ ये है कि उस वक्त कुछ ना कुछ लॉकडाउन हो भी गया था, कुछ ना कुछ कारोबार बंद हो भी गए थे। इस वक्त हुकूमत भी कोशिश कर रही है, और एक एंटी लॉकडाउन या एंटी एसओपीज भी एक है। मैं शायद ब्लेम तो ना करूं आउटराइटली लोगों को, क्योंकि स्कूल्स भी ज़ाहिर है चलाने हैं, कारोबार भी बंद मुश्किल है होता है लोगों को करने का। हम अपने हॉस्पिटल्स का देखते हैं, हम किस तरह बेड्स बढ़ाएं वगैरह। तो इस वक्त कम से कम इस तरह किया जा सकता है कि हर शख्स बाहर निकलने से पहले, लोगों में जाने से पहले मास्क पहने, और मास्क पेपर का हो, कपड़े का हो, किसी भी तरह का हो, लेकिन नाक और मुंह को अच्छी तरह कवर करे। और नंबर 1। नंबर 2 बात ये
کہ اپنے اور دوسرے لوگوں کے درمیان کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ جہاں تک ہو سکے، اس پہ کچھ جگہوں پہ ناممکن ہوگا. مثلاً بالکل ٹھیک. آپ جلسے کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، ہجوم لگا رہے ہیں، یا جنازوں میں لوگ جاتے ہیں، یا ٹرانسپورٹ میں جو لوگ بسوں میں ویگنوں میں سفر کرتے ہیں، اس میں ناممکن ہے کہ آپ 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں. لیکن جہاں جہاں ممکن ہے، ہاسپٹل کے ویٹنگ رومز ہیں، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، دوسرے آفیسز ہیں، دیگر جگہ ہیں جہاں ہو سکتا ہے. اور سب سے اہم بات ایس او پی یہ ہے کہ جو ایکٹیویٹی آپ اوائڈ کر سکیں اسے اوائڈ کریں. مطلب جہاں گھر پہ بیٹھ سکتے ہیں وہاں گھر بیٹھے. بہت شکریہ. ڈاکٹر سہیل اختر ہمارے ساتھ موجود تھے، پھیپھڑوں کی بیماریوں کے ماہر ہیں. انہوں نے ہمیں بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طریقے سے کووڈ سے آپ کو جب تک ویکسین نہ آئے تب تک کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے اور سینیریو کیا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک لے آ دیجیے.